کون سے اعمال ہیں جو کرنے چاہیے، اور خصوصاً جب ایک پوری دنیا کرونا سے لڑ رہی ہے تو اس وقت رمضان کو کس طریقے سے منانا چاہیے اور اس کا استقبال کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ اس پروگرام کے ساتھ میں آپ کا اپنا طارق حفیظ اور میرے ساتھ موجود ہوں گے حافظ لیک احمد صاحب جو کہ نعت خواہ معروف، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر محمد اقبال نکیانہ صاحب جو چیئرمین شعبہ علوم اسلامیہ لیڈز یونیورسٹی۔ سر بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے وقت کے لیے۔ ناظرین، پہلا عشرہ جو ہے وہ رمضان المبارک کا رحمت ہے، اور دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس طریقے سے رمضان المبارک کو مناتے تھے، اور روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ جب رمضان المبارک قریب ہوتا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خدا کا شکر بھی ادا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خوش بھی ہوتے تھے۔ ایک خوش ہونا اور خدا کا شکر ادا کرنا، تو صحابہ کرام اکثر پوچھا کرتے تھے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جب بھی رمضان المبارک آتا ہے تو آپ اتنے خوش و خرم کیوں ہوتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پر رمضان کے احترام کی تلقین کرتے تھے، وہیں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک میں بے پناہ عبادات کی ہیں، اور عبادتوں کا ثواب بھی بڑھا دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جس شخص کو مل جائے اور وہ اپنی بخشش نہ کروائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رمضان المبارک کے مہینے میں جب سحری اور افطاری کے اوقات کار چل رہے ہوتے ہیں، جب ہر طرف اللہ اکبر کی صدائیں گونجتی ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد آباد ہونے لگتی ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے، مساجد آباد ہوتی ہیں، اور جو نوافل کی عبادت ہے وہ بھی بڑھا دی جاتی ہے، اور اس کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے، جو فرائض کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے، صدقہ خیرات کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے رمضان المبارک کا مہینہ وہ انعام اور وہ اکرام ہے کہ جو اللہ رب العزت نے اپنے خاص بندوں کے لیے عطا کیا، یعنی مسلمانوں کے لیے عطا کیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر اوقات یہ عبادات جو ہے وہ رمضان المبارک میں بڑھا دیا کرتے تھے، اور مسلمانوں کو بھی تلقین کی، اور صحابہ کرام نے بھی جب بھی رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو نوافل بھی بڑھا دی اور عبادات بھی بڑھا دی۔ ایک تو سب سے بڑی خوش قسمتی یہ جن لوگوں کو رمضان المبارک کا یہ مہینہ نصیب ہو رہا ہے وہ خوش بخت ہیں، آپ خوش بخت ہیں، میں خوش بخت ہوں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک اور موقع عطا کیا۔ کیونکہ پچھلے رمضان المبارک جب گزرا تو اس وقت علم نہ تھا کہ آنے والا رمضان دیکھنا نصیب ہوگا یا نہیں، لیکن صد شکر کہ یہ رمضان ہمیں دیکھنا نصیب ہو رہا ہے، گو کہ 2-3 روز ابھی باقی ہیں، لیکن دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ آپ سب کو بھی دیکھنا نصیب ہو اور مجھے بھی دیکھنا نصیب ہو، نہ صرف دیکھنا نصیب ہو بلکہ اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے تمام فیوز و برکات سمیٹنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، اور یہ توفیق کے بغیر کام ہرگز نہیں ہوتا۔ بہت سی وبائیں پھیلیں، بہت سی آفات آئیں، بہت سی اموات واقع ہوئیں، بہت سے چلے گئے جو ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر پچھلے رمضان میں نماز پڑھتے تھے، عبادات کرتے تھے، تراویح پڑھتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، وہ اب نہیں رہے۔ ہمیں یہ موقع اللہ رب العزت نے دیا تو ہمیں پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ رمضان المبارک جیسے شروع ہوتا ہے اس کا استقبال کس طریقے سے کرنا چاہیے، اور اس کو کس طریقے سے سیلیبریٹ کرنا چاہیے، کس کس طریقے کی تیاری ہونی چاہیے، یہ اس تمام پر گفتگو کریں گے۔ لیکن میں پہلے چاہوں گا حافظ لیک صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ہمیں حمد باری تعالیٰ میرے خیال میں سنائیں گے۔ آغاز میں حمد باری تعالیٰ سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد مسائل پر بھی بات کریں گے۔ جی لیک صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو، بے شک مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو، گناہوں کی دلدل میں پھنس گیا ہوں، نکلنے کی راہیں ہوئی بند ساری، وہ نیا میری ڈوبتی جا رہی ہے، بچا لے اسے تو خداوند باری،
किसी से कोई वास्ता ही नहीं है, किसी से कोई वास्ता ही नहीं है। तेरा जब से खालिक सहारा है मुझको, मदद कर मेरी दो जहानों के मालिक, मुसीबत में मैंने पुकारा है तुझको। तेरा नाम हय्य और क़य्यूम भी है, तुझे नींद आती नहीं एक पल भी, तू ही थामता है ज़मीं आसमां को, हवाएं भी हैं हुक्म से तेरे चलती, हमें थाम ले और बचा ले हमें तू, हमें थाम ले और बचा ले हमें तू। बहुत दूर लगता किनारा है मुझको, मदद कर मेरी दो जहानों के मालिक, मुसीबत में मैंने पुकारा है तुझको। तू राज़िक है सबका जहानों के मालिक, ज़मीं आसमां में तेरी बादशाही, तू ही बख्शता है दिनों को उजाले के, रातों को देता है तू ही सियाही। कुशादा मेरा रिज़्क कर दे ए मौला, कुशादा मेरा रिज़्क कर दे ए मौला, ये कहने को दिल ने उभारा है मुझको, मदद कर मेरी दो जहानों के मालिक, मुसीबत में मैंने पुकारा है तुझको। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। और बिल्कुल अक्कासी है कि इस वक्त नैया पार लगानी तो अल्लाह ने लगानी। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताइएगा प्रोफेसर साहब के जिस तरह से अभी इस्तकबाल रमज़ान के हवाले से क्या क्या रिवायात मौजूद हैं और किस तरीके से इसका इस्तकबाल किया जाता था, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या मसनून अमल फरमाते थे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। जहाँ तक इस मुबारक महीने का ताल्लुक़ है, सहाबा का ये उनका तरीक़ेकार था और उनकी तरबियत अल्लाह के रसूल ने फरमाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस तरह कि आपने पहले फरमाया कि अल्लाह के रसूल को बड़ी खुशी होती थी। देखिए, एक किताब है मुस्नद अहमद, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये एक दुआ, जिससे बिल्कुल इस्तकबाल रमज़ान की बात, बल्कि उससे भी पहले, तो वो दुआ क्या है कि दुआ ये है कि इस दुआ पे हम चलेंगे। मुझे मेरी मजबूरी है कि मुझे ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद नाज़रीन जैसे ही वापस आए तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब रमज़ानुल मुबारक की आमद होती थी, उसके इस्तकबाल के लिए जो तैयारियां करते थे, कितने खुश हुआ करते थे और क्या फरमाया करते थे, क्या अहादीस की रोशनी में कौन कौन से अमल जो है वो मसनून है, किस तरीके से रमज़ान को वेलकम किया जाना चाहिए, इसी पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। खबर सबसे पहले। मैं हूं अली तारिक। खेल के मैदानों में क्या हो रहा है, मैं रखूंगा बाखबर सबसे पहले।
اور حالات حاضرہ، ریاستی ادارے اور عوام کی قسمت، آج کا دن، آج کی حکومت، آج کی سیاست، آج کی عدالت، خبر، تجزیہ اور پھر لاکھ تبصرہ۔ جانیے پروگرام سجاد میر کے ساتھ۔ وادیوں سے وسیب تک، مرغزاروں سے کوہساروں تک، جھیلوں سے چٹانوں تک، ساحلوں سے ریگزاروں تک، پاکستان کی ایک ہی آواز، ایک نئی ابھرتی پہچان، ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ میں آپ کو دوں گا سب سے پہلے شوبز کی اچھی اور گرما گرم خبریں، شجر الدین، ٹی وی ٹوڈے۔ خبر کی کوئی سرحد نہیں، کب کہاں کیا ہونے والا ہے، آج کہاں کیا ہو رہا ہے، قومی اور بین الاقوامی سیاست، پل پل بدلتے ہوئے حالات پر تبصرہ، اور ہر وہ خبر جو ابھی تک ہے پس پردہ۔ جانیے فیصل بٹ سے پروگرام اوپن سیکرٹ۔ میں ہوں شعیب ہاشمی، میں رکھوں گا باخبر پنجاب کے ایوانوں میں ہونے والی ہر ایک قانون سازی سے۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ کیا ہو سکتا ہے، کیا ہونے والا ہے، معیشت، سیاست، خارجہ پالیسی، صحت، انصاف اور تعلیم کا معیار، پاکستان کے کونے کونے میں ہر واقعے کی ہمیں خبر ہے، کیونکہ ہم ہیں ہر جگہ موجود۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ نوول کرونا وائرس ایک نیا وائرس ہے۔ اس کی علامات میں بخار، کھانسی اور سانس لینے میں دشواری شامل ہے۔ بیماری کی شدت نمونیا کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ یاد رکھیں، ہر زکام، بخار اور کھانسی کرونا وائرس نہیں، اور متاثرہ افراد میں سے 97% لوگ صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ عوام سے درخواست ہے کہ کھانستے اور چھینکتے ہوئے منہ ٹشو پیپر یا رومال سے ڈھانپ کر رکھیں۔ ہاتھوں کو اکثر صابن سے کم از کم 20 سیکنڈ تک دھوئیں۔ اگر آپ نے گزشتہ 14 دنوں میں بیرون ملک بالخصوص چین یا ایران کا سفر کیا ہے اور کرونا وائرس کی علامات کا شبہ ہے تو ہیلپ لائن نمبر 1166 پر رابطہ کریں۔ اصل انسان کے ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ مشکل وقت میں کیا کھڑا رہتا ہے یا نہیں۔ کورونا ریلیف میراتھن، ٹی وی ٹوڈے اور الخدمت فاؤنڈیشن ایک ساتھ۔ کورونا عذاب نہیں، ایک وارننگ۔ کورونا سے ڈرنا ہے، نہ لڑنا ہے، بلکہ اپنا اپنا قبلہ درست کرنا ہے۔ آسانیاں بانٹنے کے سفر میں ٹی وی ٹوڈے اور الخدمت فاؤنڈیشن ہم قدم۔ دنیا پریشان ہے اور آپ کا امتحان ہے۔ آئیے مل جل کر انسانیت کا سہارا بنے۔ ٹی وی ٹوڈے اور الخدمت فاؤنڈیشن کے نیٹ ورک میں آئیں، اپنا سرمایہ، وقت اور صلاحیتیں ملک و قوم کے لیے وقف کریں۔ ٹی وی ٹوڈے کی میراتھن ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں۔ رابطہ 04235843206 04235882015۔ اپنے عطیات دینے کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن کے ان نمبرز پر رابطہ کیجیے۔ 04235441516 03004431 538 03000771601۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے سونیری بینک اکاؤنٹ نمبر 000120001194039
और सुनारी बैंक के इंटरनेशनल अकाउंट नंबर PK12SONE 0000120001194039 में भी डोनेशन जमा कराए जा सकते हैं। टीवी टुडे और अल खिदमत फाउंडेशन एक साथ कोरोना रिलीफ मैराथन ट्रांसमिशन का हिस्सा बनिए रोजाना दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक सिर्फ टीवी टुडे पर। आप आजाद हैं, आजाद रहें। वेलकम बैक नाजरीन, इस्तकबाल रमज़ान प्रोग्राम में फिर से खुश आमदेद आपको। और इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना जो कि बख्शिश का, मगफरत का, जहन्नुम से आज़ादी का महीना है, जिसमें इबादत का सवाब बढ़ जाता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम क्या तर्ज़ अमल अपनाते थे, क्या अमाल करते थे, किस कदर खुश होते थे, और हदीस से क्या साबित होता है कि रमज़ान का इस्तकबाल कैसे किया जाए। डॉक्टर इकबाल साहब, आप बता रहे थे कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम खुश भी होते थे और बाकायदा ताकीद भी फरमाते थे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को एक दुआ सिखाते कि ये दुआ मांगो। तो आप फरमाते थे कि दुआ ये है कि अल्लाहुम्मा बारिक फी रजब, यानी रजब से ये काम स्टार्ट। रजब, अल्लाह रजब व शाबान, रजब और शाबान में बरकतें नाजिल फरमा, व बल्लिगना रमज़ान, और रमज़ान नसीब फरमा। अच्छा, यानी ये इस्तकबाल की तैयारी है जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को सुनाते थे। एक और हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बड़े एक अछूते अंदाज में सहाबा सामने बैठे हैं, आपने फरमाया कि मज़द यस्तक़बिलुकुम, तुम्हारा कौन इस्तकबाल करने वाला है, वो तस्तक़बिलूना, और तुम भी उसका इस्तकबाल करने वाले हो। बड़े अछूते, बहुत ही अछूते अंदाज, और ये बहुत यूनिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्टाइल में है माशाअल्लाह। और 3 दफ़ा कौन तुम्हारा इस्तकबाल करने वाला है, तुम किसका इस्तकबाल करने वाले हो, 3 दफ़ा रिपीट किया। तो हम सहाबा को देखते हैं कि वो एकदम मुतवज्जे हो गए। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस वक्त फिर ये अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वही नाजिल हो गई है? यानी वही के बारे में बड़ी फिक्र होती थी उनको, वही कोई बात नाजिल होगी। आपने फरमाया कि ला, नहीं, वही नहीं नाजिल हुई। फिर उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह कोई दुश्मन टूट पड़ा हम पर? आपने फरमाया नहीं, दुश्मन भी नहीं। तो फिर हज़रत उमर ने फरमाया कि या रसूलल्लाह बताइए ना वो क्या चीज़ है। तजस्सुस पैदा हो। ये स्टाइल है एक मुअल्लिम, अहमियत बढ़ाने का। हाँ, किस कदर अहम है जिसका इस्तकबाल करने इस्तकबाल, और वो तुम्हारा इस्तकबाल कर रही है, सिर्फ ये नहीं कि तुम ही कर रहे हो। बहुत खूब। आपने फरमाया कि वो क्या है, इन्नल्लाह यग़फिरु, बेशक हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह बख्श देता है, फी अव्वली लैलतिन मिन शहर रमज़ान, रमज़ान की पहली रात में ही किसको बख्शता है? आपने कमाल कर बहुत लेकुल्ले अहले हाज़िहिल किबला, इस किबले की तरफ इशारा फरमाया, इस किबले की तरफ जो भी मुंह करके नमाज पढ़ता है अल्लाह हर एक को पहली रात ही बख्श देता। माशाअल्लाह, क्या देखिए ना, ये तो बरकतें ही बरकतें, रहमतें ही रहमतें। हाँ जी। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक, यानी ये रमज़ान की क्या अहमियत है आप देखिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बड़े प्यारे साहबी हैं, हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह उनका नाम है। आप फरमाते थे कि किसी ने इस ज़मीन पर किसी जन्नती को चलते देखना हो, तलहा को देखा करो, इस ज़मीन पर इस वक्त जन्नती चल रहा है। वो ये रिवायत करते हैं, वो कहते हैं कि हुआ ऐसा कि मदीना पाक में 2 आदमी आए और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। एक को शौक़ शहादत बहुत था, वो तो फ़ौरन इस्लाम कबूल करने के बाद चला गया, जिहाद पे चला गया, और वो शहीद हो गया। दूसरा जो था वो वहाँ ठहरा रहा। जब ठहरा रहा तो रमज़ान आ गया, उसने रोज़े भी रखे, तरावियाँ भी पढ़ी, नवाफिल भी पढ़े, जितना अरसा ज़िंदा रहा वो मदीना पाक में रहा माशाअल्लाह। ये हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह कहते हैं कि मैंने उन 2 आदमियों को इस्लाम कबूल करते हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत करते देखा था। तो मुझे एक रात ख्वाब आया। अब वो ख्वाब क्या है कि मैं हूँ और वो दोनों जन्नत के दरवाजे पे खड़े माशाअल्लाह, और अंदर से किसी ने दरवाज़ा खोला। वो जो रमज़ान के रोज़े रखने के बाद फौत हुआ था, उसको अंदर वाले ने बुला लिया कि भाई तुम आ जाओ अंदर।
ان کو اندر لے گیا, دروازہ بند کیا. تھوڑی دیر میں واپس آیا تو جس نے شہادت حاصل کی تھی وہ جو شہید تھا اس کو کہا آپ بھی آ جائیے. اچھا, پہلے اس کو بلایا جس نے رمضان کے روزے رکھے, ہاں, برکات کو لوٹا, رحمتیں سمیٹی. یہ بہت خوب. اب اس کے اوپر آپ کو بھی تعجب ہو رہا ہے نا, یہ صحابہ کو بھی ہوا. تو جب تیسری دفعہ وہ آئے تو حضرت طلحہ سے کہنے لگے کہ ابھی آپ کی باری نہیں آئی, دروازہ بند. صبح وہ کہتے ہیں کہ میں خود بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا ہوا, شہید کو پہلے جانا چاہیے تھا, ہم تو ایسے سمجھتے تھے. تو صحابہ کو بتایا, صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ تو ترتیب الٹ گئی جنت میں داخلے کی. آپ نے فرمایا تعجب ہوا تمہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا, تعجب ہوا نا تمہیں؟ دیکھیے آپ کو بھی ہوا ہے, مجھے بھی ہوا, اور سب کو ہوا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہاں تعجب تو ہوا. کہا تم اس کے گواہ ہو نا کہ رمضان آیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ آیا. روزے رکھے اس نے کہ رکھے, نمازیں پڑھی. حتیٰ کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اس نے 6000 رکعتیں نہیں پڑھی؟ یعنی یہ رمضان کی تراویحاں اور فرض اور سنتیں اور نفل اور باقی کتنا پڑھا ہوگا, نہیں پڑھی؟ سب نے کہا یہ پڑھی. کہا تو پھر قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, وہ جو شہید ہے جو بعد میں داخل ہوا وہ اور یہ جو رمضان کے جس نے روزے اور یہ رکعتیں پڑھی, ان دونوں کے اجر کے اندر اتنا فرق ہے جتنا زمین اور آسمان کے اندر. واہ واہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ ہے وہ استقبال اور رمضان کی اہمیت. رمضان کیا ہے؟ رمضان کو یہ فضیلت کیوں ملی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود, میں اور آپ کیا بتائیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہر رمضان, یہ جو رمضان کا مہینہ ہے, الذی انزل فیہ القرآن, اس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے. تو رمضان کی جو فضیلت ہے وہ قرآن کی وجہ سے, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ کیا ہے؟ ہدی للناس, لوگوں کے لیے ہدایت ہے, بالکل, وبینات من الہدی والفرقان, اور یہ حق اور باطل میں بالکل فرق کر دیتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بھی تو ہے کہ ایک غزوے سے لوٹ رہے تھے صحابہ کرام, حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس غزوے موجود تھے, تو آپ واپس آتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ رہے ہیں. تو جو نفس کے خلاف جہاد ہے وہ اس جہاد سے بھی بڑا درجہ رکھتا ہے, اور میرے خیال میں پورے رمضان ہم نفس کے خلاف جہاد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹتے ہیں, یہ بھی ایک وجہ ہے. بالکل, وہ جو آپ فرما رہے ہیں وہ اس لحاظ سے کہ وہ ٹائم ٹو ٹائم دیکھنا ہوگا. وہ وقت جس وقت صحابہ واپس آ رہے تھے تو اس وقت اب رمضان آ گیا نا, رمضان تو اس وقت اہمیت کس چیز کی تھی؟ جہاد تلوار کے ساتھ نہیں, اس وقت یہ بڑا جہاد ہے. اور جس نے اپنے اس گھوڑے کو, اس لیے یہ جو سوم کا لفظ ہے نا, سوم کا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کہاں سے آیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, تم پر یہ روزہ فرض کر دیا گیا ہے, صرف تم پر نہیں, یہ سمجھو کہ شاید ہمارے اوپر ہی ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا. لیکن اس پورے رمضان, اس پورے روزے کا اصل ٹارگٹ کیا ہے؟ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے, یہ اصل ٹارگٹ ہے. اور یہ دیکھیے رمضان میں کہا کرتا ہوں کہ یہ تو ریفریشر کورس ہے, اس نفس کو قابو کرنے کا ریفریشر کورس ہے, ٹریننگ ہے. رات کو تراویحیں, ٹھیک ہے, یہ جو 20 کی تراویحیں ہیں نا, یہ تو آپ سمجھے تھوڑی سی ہیں, صحابہ سے تو 100 رکعت بھی ثابت ہے. ساری رات قیام کیا ہے, کھڑے رہتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں. تو یہ بات ہے کہ یہ جو صوم لفظ ہے اصل میں صائم کہتے ہیں روزے دار کو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا کہ جب تمہیں کوئی گالی بکے, کوئی بری بات کہے نا, تو اس کو کہو بھائی انا صائم, میں تو روزے سے ہوں, میں نہیں تمہیں کچھ کہوں گا. بالکل, ہاں, کنٹرول کیا نا, بالکل صحیح. تو یہ وہ بات ہے. اور صائم کہتے ہیں اس گھوڑے کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جاہلیت کے دور میں بھی عرب جو تھے اپنے گھوڑوں کو سدھاتے تھے, بالکل ایسے, تاکہ وہ اس کی ٹریننگ حاصل کریں. گرمی کے اندر تو ہم اپنے نفس یعنی بدمست گھوڑے کو سدھاتے ہیں. ہاں, وہ جو اس کو کیسے کرتے تھے, وہ ڈھاڈا جو ہے نا سر کے اوپر کپڑا باندھ لیتے تھے, لو تپتی کے اندر جہاں 60-70 درجہ ہوتا ہے اس وقت بھی وہاں صحرا میں, تو وہاں اس گھوڑے کو اس طرف اس کا منہ کرتے تھے, اور وہ جو تھپیڑے پڑتے تھے اس کو کھڑے رکھتے تھے تاکہ وہ عادی ہو جائے, کیونکہ کل اگر دشمن کے ساتھ لڑائی ہو اور اس کے اوپر وہ بیٹھا ہو تو یہ تو اس کو نہیں بچائے گا. بالکل ایسے, یہ ٹریننگ ہے. اور خود اوپر وہ ڈھانکا ہوا ہے. تو
تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند آیا کہ اچھا تم اپنے گھوڑوں کو پسند کرتے ہو اپنے دشمن کو شکست دینے کے لیے، تو اپنے نفس کے بھی تو اسی طرح ٹریننگ کرو نا ایک پورا مہینہ، تاکہ شیطان کو شکست دی جا سکے۔ بالکل صحیح، بالکل۔ اچھا سر، یہ بھی تو ہے نا کہ شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے اس مہینے میں، جی تو شیاطین جب جکڑے جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو گمراہ کرنے والا تو کوئی نہیں ہے، جی تو آپ کا وہ نفس کے جو ایک عرصے سے ان ابتلا و اذیت میں مبتلا ہے، گناہوں میں مبتلا ہے، تو جب اس نفس کو سدھانے کے لیے 1 مہینہ کافی ہے، کس طریقے سے سدھایا جائے، کیا اعمال کیے جائیں کہ آنے والے وقت میں بھی ہمارا نفس جو ہے وہ یا ہم لوگ جو ہیں وہ گمراہ نہ ہوں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو رمضان کے اندر ثواب کو بڑھا دیا گیا ہے، وہ یہی تو انسان کو اس طرف اٹریکشن کی بات ہے نا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، اور یہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھتے، اس کے اندر جواب موجود ہے۔ ایک 29 شعبان آخری، حضرت انس رضی اللہ، حضرت سلمان فارسی اس کو روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آخری دن تھا، جیسے آج ہمارا استقبال رمضان کا، کل روزہ ہو جائے پرسوں ہو جائے، بالکل وہ کہتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری دن من یوم شعبان، آخری دن تھا، آپ نے ایک لیکچر دیا اور آپ نے کیا فرمایا، یا ایھا الناس قد اضلکم شہر مبارک عظیم، تم پر ایک بہت برکتوں والا، شانوں والا، ایک بڑی عظمتوں والا مہینہ سایہ کرنے والا ہے، اور فرمایا کہ فیہ لیلۃ، اس میں ایک رات بھی ایسی ہے، ایک رات بھی ایسی ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینہ عبادت کرو، اس سے بہتر، یہ نہیں فرمایا آپ نے کہ اس کے برابر ہے، نہیں، بہتر ہے، اس سے زیادہ ہے، وہ اس سے تعلق رکھتا ہے، کس نیت سے اس لیلۃ القدر کے اندر انسان جو ہے وہ عبادت اور خشوع اور تواضع اور انکساری اور توبہ اور استغفار، اللہ رب العزت نے تو بخشش کے بہانے دیے ہیں، بالکل بہانے۔ اللہ کہتا ہے تو بندہ ادھر آ تو صحیح نا، ایک قدم بڑھائے گا 2 قدم بڑھاؤں گا، بالکل بالکل ایسے، تو آ تو صحیح نا۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے جو دن ہیں، اس کا جو روزہ ہے اس کو فرض قرار دیا اللہ نے، اور اس کے اندر جو ایک نفل ادا کرے گا نا، وہ باقی دنوں کے فرض کے برابر ہو جائے گا، اور اس مہینے کے اندر اگر ایک فرض ادا کیا جائے گا تو وہ 70 فرائض کے برابر ہو جائے گا۔ واہ، دیکھیے کتنا 70 گنا بڑھا دیا گیا، کتنا گنا بڑھا دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ مہینہ صبر کا مہینہ، صبر، اور صبر کی اللہ کے رسول نے جو خوشخبری دی، فرمایا کہ صبر مہینہ ہے، اس کا ثواب ہی جو ملتا ہے وہ جنت سے ادھر نہیں ہے، واہ واہ، جنت ہی جنت ہے، واہ، صبر مطلب کا جنت سے کم نہیں ہے۔ ایک تو یہ بھی نہیں الصوم لی وانا اجزی بھی، یہ دوسری حدیث ہے، اس میں یہ ہے کہ جنت تو میری ہے، لیکن جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اہل جنت چلے جائیں گے تو اللہ فرمائے گا، اور وہ فرمائے گا کہ میرے بندو سب کچھ مل گیا تمہیں، کیونکہ جو سوچا ہے اس نے سب اس کچھ سے بڑھ کے مل گیا، بلکہ بالآخر سب سوچیں گے کہ سب کچھ تو مل گیا، جو سوچتے ہیں وہ سامنے آ جاتا ہے، بالآخر اللہ فرمائیں گے کہ دیکھو ایک نعمت ابھی تمہیں میں نے نہیں تھی، اور وہ کیا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال وہ پردہ ہٹا دیں گے، اور جنتی جو ہیں اللہ کو دیکھتے دیکھتے حیران رہ جائیں گے، پوری جنت کو بھول جائیں گے، یہ ایک نعمت ایسی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ فرشتے تو لکھ رہے ہیں نا اتنا، تو اللہ فرماتا ہے یہ کہ تم کیا لکھو گے، میرے بندے کو آنے دو، بس اسی طرح لکھ دو کہ اس نے روزے رکھے ہیں، روزہ میرے لیے رکھا ہے، روزے کے اندر ریاکاری نہیں ہو سکتی، باقی نماز دکھاوے کے لیے پڑھی جا سکتی، ریاکاری ہو سکتی ہے، اگر اس نے میرے لیے رکھا ہے نا تو پھر چھوڑ دو، اس کا اجر میں ہی دوں گا، سبحان اللہ۔ اور اگر اس کو یوں پڑھا جائے کہ انا اجزی، میں اس کا جزا دوں گا، اور اس کو اگر یوں پڑھا جائے اس کی جزا، اجزا بھی، میں خود اس کی جزا، واہ، یعنی سبحان اللہ، اللہ خود اس کو اس کا ہو جائے گا، پھر کس چیز کی ضرورت وہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو سلمان فارسی ہیں یہ بڑے غریب تھے، آئے تو ایران سے تھے، لیکن مدینہ پاک میں آ کے ایک یہودی کی غلامی بھی قبول کر دی کہ وہ جو آنے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بس مجھے اس پہ ایمان لانا ہے، کیونکہ فلسطین میں کسی راہب نے بتایا تھا کہ وہ اب آخری نبی آنے والا ہے، تو بس یہ ادھر آ گئے، یہودی کی غلامی قبول کی
اور بالآخر وہ جو ہے مسلمان ہو گئے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سلمان منی و انا منہ، سلمان میرا ہے اور میں سلمان کا ہوں۔ ماشاءاللہ، یہ ان کا درجہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں، غریب تھے، وہ اس حدیث میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس شخص نے روزے دار کا روزہ کھلوایا اور وہ روزہ کیا ہے، اس کی بخشش کا سبب بن گیا۔ روزہ کھلوانا، بے شک پانی اور کھجور سے ہی کیوں نہ کھلوایا، وہ آگے اور بتائیے، آپ نے فرمایا کہ جس نے روزہ کھلوایا اس کے گناہوں کا وہ ذریعہ بن گیا۔ ایک تو ہے روزہ رکھنا، ایک ہے کھلوانا، گناہوں سے بخشش کا ذریعہ، بخشش کا ذریعہ بن۔ اور دوزخ میں اگر اس کا نام لکھا گیا تو یہ اس کا روزہ جو ہے کھلوانا، یہ اس سے بھی اس کو چھٹکارا دلوا دے۔ واہ، یہ بہت خوب۔ آگے وہ سلمان فارسی تو غریب تھے نا، انہوں نے کہا کہ یہ روزے دار کو روزہ کھلوانا یہ تو امیر آدمی کر سکتے ہیں نا، بڑا مطلب انتظام کرے اور کھجوریں ہوں اور بڑی بڑی اور کھانے ہوں تو دے، لیکن غریب کدھر جائیں؟ وہ خود غریب تھے تو بڑے بے چین ہو گئے۔ تو انہوں نے جو ہے نا سوال کیا، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیس کلنا، ہم میں سے ہر ایک ما یفطر والصائم، روزے دار کو روزہ کھلوا دے، ہم میں سے ہر ایک یہ طاقت نہیں رکھتا۔ تو اللہ کے رسول دیکھ رہے تھے سلمان فارسی اس کے پاس کچھ نہیں ہے، کیا اپنے صحابی کی کیا تربیت ہے، وہ اس کی نفسیات کو جان گئے کہ یہ سوال کے پیچھے کیا چیز ہے، کچھ ہے نہیں نا کہ روزہ کھلوائیں۔ تو آپ نے دل میں کہا ہوگا سلمان تو پریشان کیوں ہوتا ہے کہ تو غریب ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایک کھجور سے روزہ کھلوا دے، علی تمرتن، صرف کھلوانا ہے، ایک کھجور سے۔ اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت سلمان نے فارسی نے دیکھا ہوگا نا ایک کھجور کہاں سے آئے گی، تو وہ جو باڈی لینگویج تھی اللہ کے رسول اس سے سمجھ گئے کہ سلمان کو اب پھر پریشانی ہوگی کہ ایک کھجور کہاں سے لاؤں گا۔ تو آپ نے مزید فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اللہ ایک گھونٹ پانی سے کھلوا دے، پریشان نہ ہو، صرف کھلوانا ہے، بے شک کھجور سے کھلوا دیں یا پانی کے گھونٹ سے کھلوا اور دیں۔ کسی کے گھر میں اگر تھوڑا سا دودھ سبحان ہے، اللہ، کھجور نہیں ہے، اللہ مذقت لبن، کیا ہے، کچی لسی دودھ کی بنا لو، 2 4 5 کو کھلوا لو گے اور اتنا اجر مل جائے گا۔ اور وہ جس نے روزہ کھلوایا ہے روزے دار، وہ پریشان نہ ہو کہ شاید اس کے اجر میں سے کم ہو جائے صرف اتنے سے عمل سے جہنم سے چھٹکارا اور جنت کے حقدار ٹھہر جاؤ، جنت کے حقدار۔ صرف روزے کی برکت ہے، یہ سعادت ہے۔ ہاں بس نیت ٹھیک ہونی، یہ نہیں کہ فوٹو سیشن کے لیے روزہ کھلوایا جائے، یہ نہیں ہوگا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے انہوں نے فرمایا کہ شہرن، ایسا مہینہ ہے، اولہ رحمتن، اس کا پہلا عشرہ کیا ہے، رحمتوں کی بارش ہے، سمیٹو جو سمیٹ سکتے ہو۔ اور آپ نے فرمایا کہ کچھ کوتاہی رہ گئی ہے رحمتیں سمیٹنے میں، تو اوسطہ مغفرتن، یہ تو بخشش ہی بخشش ہے، بخشوا لو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ رمضان آیا اور کسی نے اپنی بخشش نہیں کروا سکی، سب سے بڑا بدبخت ہوا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سب بہت خوب ڈاکٹر صاحب، آپ نے تو دریا کو کوزے میں بند کر دیا کہ استقبال رمضان کے ساتھ ساتھ جو رمضان کے اعمال ہیں جو کرنے چاہیے، اور یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ اس قدر سعادت مندی اور اس قدر رحمت، اس قدر برکت کہ اللہ رب العزت سارے گناہ دھو دیتا ہے اگر آپ ایک رمضان کا روزہ کسی کو افطار کروا دیں، کھلوا دیں۔ ناظرین، یہاں پر ایک مجھے بریک لینا ہے اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے۔ حافظ لائق صاحب سے ایک خصوصی نعت بھی سنیں گے، رمضان کے استقبال بھی کیجئے اور رمضان کی برکتوں کو سمیٹنے کی تیاری بھی کیجئے۔ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ میں ہوں علی طارق، کھیل کے میدانوں میں کیا ہو رہا ہے میں رکھوں گا باخبر سب سے پہلے۔ میں آپ کو دوں گا سب سے پہلے شوبز کی اچھی اور گرما گرم خبریں، شجر الدین ٹی وی ٹوڈے۔ نوول کرونا وائرس ایک نیا وائرس ہے۔ اس کی علامات میں بخار، کھانسی اور سانس لینے میں دشواری شامل ہے۔ بیماری کی شدت نمونیا کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ یاد رکھیں، ہر زکام، بخار اور کھانسی کرونا وائرس نہیں، اور متاثرہ افراد میں سے 97% لوگ صحت یاب ہو جاتے ہیں۔
عوام سے درخواست ہے کہ کھانستے اور چھینکتے ہوئے منہ ٹشو پیپر یا رومال سے ڈھانپ کر رکھیں. ہاتھوں کو اکثر صابن سے کم از کم 20 سیکنڈ تک دھوئیں. اگر آپ نے گزشتہ 14 دنوں میں بیرون ملک بالخصوص چین یا ایران کا سفر کیا ہے اور کرونا وائرس کی علامات کا شبہ ہے تو ہیلپ لائن نمبر 1166 پر رابطہ کریں. खबर की कोई सरहद नहीं, कब कहां क्या होने वाला है, आज कहां क्या हो रहा है. कौमी और बैनुल-अक़वामी सियासत, पल पल बदलते हुए हालात पर तबसरा और हर वो खबर जो अभी तक है पसे पर्दा. जानिए फैसल भट्ट से प्रोग्राम ओपन सीक्रेट. नाज़रीन, जैसा कि डॉक्टर मोहम्मद इकबाल नकियाना साहब ने फरमाया कि रमज़ान मुबारक जैसे ही शुरू होता है या होने वाला होता है तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुश व खुरम थे और सहाबा कराम को तलकीन फरमाते थे कि इस महीने को मुक़द्दस जानो, इसकी बरक़ात समेटो, रहमत समेटो. हमारी भी आपसे गुजारिश है कि इस्तक़बाल रमज़ान के इस प्लेटफॉर्म से, टीवी टुडे के इस प्लेटफॉर्म से, इस ट्रांसमिशन के ज़रिए कि आप रमज़ान मुबारक के महीने में इस मुक़द्दस महीने की बरक़ात रहमतें समेटने का पूरा प्रोग्राम बनाइए. आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने गिड़गिड़ाइए, आप रोइए, आप सिसकिए, तड़पिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये महीना, मुक़द्दस महीना एक बार फिर हमारी और आपकी ज़िंदगी में लिख दिया है. और ये वो महीना है कि जब नवाफिल का सवाब जो है वो फ़राइज़ के बराबर हो जाता है और बाकी इबादत का 70 गुना ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता करता है. रात हो, रात का पिछला पहर हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगिए, रो के मांगिए, तड़प के मांगिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यकीनन अता फरमाएंगे. और अपने गुनाहों की बख्शिश भी इस महीने में तलब कीजिए और इसी में मगफिरत मांगिए. यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अता करेगा. मुझे उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि हम सब मुसलमान ये कोरोना की वबा जो चल रही है, ये सारे मामलात जो चल रहे हैं, इससे नबरदाज़मा होने के साथ साथ हम रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने का इस्तक़बाल नहीं भूलेंगे, इसकी रहमतें समेटना नहीं भूलेंगे, घर में इबादत को मज़ीद बढ़ाएंगे. अगर मस्जिद में जाना हुआ तो सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाएंगे ताकि किसी और के लिए हम तकलीफ का सबब न बने. इसी तरह से मामलात को आगे बढ़ाएंगे और रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस सातों में हम अपने लिए बहुत सी रहमतें, बरकतें समेटेंगे. इन्हीं अल्फाज के साथ आज के इस प्रोग्राम में इजाज़त चाहूँगा. आखिर में हाफिज़ लईक साहब की हम नात सुनते हैं, आप नात से महसूस होइए. अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम. कहाँ में कहाँ मद है ज़ाते गरामी, न सादी न रूमी न कुदसी न जामी. पसीने पसीने हुआ जा रहा हूँ, कहाँ ये ज़बां और कहाँ नाम नामी. सलाम उस शहंशाह अर्ज़ो समा पर, दुरूद उस इमामे सफ़े अंबिया पर. सलाम उस शहंशाह अर्ज़ो समा पर, दुरूद उस इमामे सफ़े अंबिया पर. पयामी तो बेशक सभी मोहतरम है,
مگر اللہ اللہ خصوصی پیامی پیامی تو بے شک سبھی محترم ہیں، مگر اللہ اللہ خصوصی پیامی۔ کوئی ایسا ہادی دکھا دے تو جانے، کوئی ایسا محسن بتا دے تو جانے، کوئی ایسا ہادی دکھا دے تو جانے، کوئی ایسا محسن بتا دے تو جانے۔ کبھی دوستوں پر نظر احتسابی، کبھی دشمنوں سے بھی شیریں کلامی، انہیں صدق کے دل سے بلا کے تو دیکھو، ندامت سے آنسو بہا کے تو دیکھو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ انہیں صدق کے دل سے بلا کے تو دیکھو، ندامت سے آنسو بہا کے تو دیکھو، لیے جاؤ اقبال نام محمد، شفاعت کا ضامن ہے اس میں گرامی۔ کہاں خبر سب سے پہلے۔ میں ہوں علی طارق، کھیل کے میدانوں میں کیا ہو رہا ہے میں رکھوں گا باخبر سب سے پہلے۔